بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہیں اس امت مسلمہ کو، اس امت محمدیہ کو درپیش فتن، کون کون سے فتنے ہیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ایمان کے بعد داخل ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، اور اس سے بچنے کے، اس کے سد باب کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فتنہ کہتے کس کو ہیں، یہ کس چیز کا نام ہے، اور آزمائش کے اندر اور ابتلا، مصیبت، بلا کے اندر کیا فرق ہے۔ فتنہ اگر دیکھا جائے تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی فتنے کا لفظ اس چیز کو بولتے ہیں، اس چیز کے بارے میں بولتے ہیں ادخال الذهب فی النار، جب سونے کو آگ کی بھٹی کے اندر گرم کیا جائے اور وہ اس کے بعد صاف ستھرا ہو کر اس سے ساری علائشیں، ساری بیماریاں، ساری چیزیں اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں، اور وہ خالصتاً جو سونا ہوتا ہے وہ باقی بچ جاتا ہے۔ اس عمل کو عربی زبان کے اندر فتنہ بولتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کے اندر جو بارہا، ہر وقت، ہر جگہ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ کیوں ہے، اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فتنے کیوں آتے ہیں، اس کے پیچھے اور سننے والی بات کے پیچھے ایک بہت بڑا لنک ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لنک کون سا ہے۔ اس کا اصل مقصد
وہ یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دے، اور جس انسان کے اندر کوئی بھی آلائش، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی شرک، کوئی بھی کفر اس کے دل کے اندر باقی ہو، اس کو الگ کرتے ہوئے اس کو حقیقی مومن بنا دے، یہ فتنے کا مقصد ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اس فتنے میں مبتلا ہو کر اللہ رب العزت اس کو توفیق دے اور وہ اس سے نکل جائے تو وہ حقیقی اور پکا مومن ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی تمحیص ہو جائے، یعنی کہ مومن بندے کے علاوہ جو حقیقی جس کا دل سونے کا ہے خالص، اس کے علاوہ جنت کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا معنی، مفہوم اور اس کا مقصد ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں پیشین گوئی کر دی تھی کہ آج کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے، اور فتنے اتنے سخت ہوں گے کہ ہر بندہ اس میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتلائیے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو نہیں بتاتے تھے وہ ان کو بتاتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، فتن کے بارے میں سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہوتا تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے فتنوں کے بارے میں بتائیے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتلایا ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث یاد ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اسی طرح یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی، کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں جو انسان کے مال کے اندر ہوتے ہیں، یا انسان کے کسی پڑوسی کے اندر فتنہ ہے، یا کسی اور اولاد کے اندر فتنہ ہے، اس کو تو کور کر لیتی ہے انسان کی تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ، کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ان چیزوں کے بارے میں جو فتنے ہوتے ہیں ان سے دور کر دیتے ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کچھ چیزیں فتنے اللہ رب العزت اس سے دور کر دیتے ہیں۔ جب انسان صدقہ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، کہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو، آزمائش کو، فتنے کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں سے فتنے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن میری مراد یہ ہے وَلَكِنَّ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، میں اس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سمندر کے اندر ایک بڑی لہر کی طرح فتنے آئیں گے، میں ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بینک و بینہا بابا مغلقا، کہ فتنوں کے درمیان اور ان کے وقوع پذیر ہونے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، اس وقت تک فتنے نہیں آ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سوال کیا، ایکسر ام یفتح، کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ پیچھے سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتلائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں، اس دروازے کے بارے میں کچھ پتہ ہے جس کے بارے میں یہ سوال کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح پتہ ہے جس طرح مجھے کل کے دن کا یقین ہے کہ کل کا دن آنے والا ہے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فتنے کے بند دروازے کے بارے میں مشاہبت تھی کہ آپ وہ بند دروازہ ہیں، جب اس کے بعد بند دروازہ توڑ دیا جائے گا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد سے فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس طرح فتنے آئیں گے کہ ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوگا، دوسرا آ جائے گا، اسی طرح تیسرا ختم نہیں ہوگا، چوتھا آ جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتن، کہ ایک وقت ایسا آئے گا اس دنیا کے اندر صرف بلا، آزمائش اور فتنہ ہی رہ جائے گا، اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ بھلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، تاکہ وہ اس نیکی کو کر سکیں، لیکن میری عادت یہ تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گناہ کے بارے میں بتلائیں، مجھے فتنوں کے بارے میں بتلائیں، تاکہ کہیں میں اس میں پڑ نہ جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فتنوں کے بارے میں ان کو بتاتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کسی نے کہ اس امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ وہ کیا ہے، تو انہوں نے اس بات کا جواب دیا، فرمایا اس امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے حق اور باطل کو رکھا جائے، جب تمہارے سامنے حق اور باطل کو واضح کیا جائے، لیکن تمہیں پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تاکہ حق کی تم اطاعت کر سکو اور باطل سے دور رکھ سکو، دور رہ سکو، کہ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو کیا آج یہ بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ ثابت نہیں ہو رہی کہ آج ہمارے سامنے حق باطل ہر چیز سامنے ہے، آج آسان ہے، علم آسان ہے، دین آسان ہے، احادیث آسان ہے، آپ کو نیٹ کے اوپر ہر چیز میسر ہے، آپ کو احادیث کے تراجم، اس کی تفاسیر، قرآن مجید کے بارے میں ہر چیز واضح موجود ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو حق کو تلاش کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، حق کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ حق کیا کہہ رہا ہے اور باطل کیا کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، فتنوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اگر اس دنیا کے اندر دیکھا جائے تو ہم فتن کو دو بڑے گروپس کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے شبہات کا فتنہ، الفتنۃ الشبہات، فتنہ شبہات کا۔ یہ کیا ہے کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر مختلف قسم کے شبہ پیدا کر دینا، شک پیدا کر دینا، تاکہ لوگ شک و شبہ کے اندر پڑھ کر اسلام سے دور ہو جائیں کہ اس میں بھی شک ہے، اس میں بھی شک ہے۔ اور دوسری قسم ہے فتنے کی، وہ فتنۃ الشہوات ہے، شہوات کا فتنہ، انسانی ڈیزائرز، جو انسان کا دل چاہتا ہے، ان چیزوں کا فتنہ۔ تو سب سے پہلے ہم چند باتیں اس کے بارے میں کر لیتے ہیں کہ فتنۃ الشبہات کیا ہے، شبہ کا فتنہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو اس امت کے اندر ڈالی گئی، اس امت کے اندر پرو دی گئی تاکہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، خدا سے دور ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہیں، سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ الحاد کا فتنہ ہے۔ الحاد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسلام کے احکامات کو چھوڑ کر، احادیث صحیحہ کو چھوڑ کر وہ درمیانی رستہ تلاش کرتے ہیں۔
وہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ چند چیزیں ایسی ڈھونڈتے ہیں جس کے اندر کچھ مشکلات ہیں، کچھ تشابہ ہیں، کچھ مشابہت رکھتی ہیں، جن کا معاملہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، وہ چیزیں نکال کر فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کے اوپر فتنے کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی اور اپنی تعویلیں اور اپنی دلیلیں دیتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان باتوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے سامنے ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را حامیم، یہ اس طرح کے جو حروف مقطعات قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معنی جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا مراد ہے۔ لیکن آج اس دور کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو ان آیات کی بھی، ان حروف کی بھی تعویلیں، دلیلیں پیش کریں گے کہ نہیں جی اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے، الف لام میم سے مراد کیا ہے جی؟ الف اللہ کو کہتے ہیں اور لام جبریل علیہ السلام کا لام ہے، اور میم جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میم ہے۔ اس طرح کی باتیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس قسم کی تعویلوں، اس قسم کی دلیلوں سے منع کر دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، حالانکہ جو راسخ علم والے لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں جو جانتے ہیں اس چیز کو، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا، کہ ہم اس بات پر ایمان لے آئے ہیں جو اللہ رب العزت نے کہہ دیا، جو اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہم اسی پر ایمان لائے ہیں، اس کی کوئی تعویل، کوئی دلیل اس کے خلاف پیش نہیں کرتے، کہ سارا کا سارا دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی بات اگر اس کو اس کے اصل معنی سے ہٹ کر کوئی بھی دلیل پیش کی جائے تو وہ تعویل کے اندر آئے گی، اور اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ جو آج کے دور میں عام ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی باتیں لکھے، پھر اس کے بعد آگے قرآن مجید کی آیات کو اپنے معنی مفہوم کے اندر لکھیں گے کہ اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، حالانکہ پکا اور پختہ معنی جو علماء نے کیا ہے، جو اہل علم نے کیا ہے، وہی قابل قبول ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی دلیل، کوئی تعویل اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خاص کر بر صغیر کے اندر جو دوسرا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ انکار حدیث ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے اس معاشرے کے اندر، بہت سارے لوگ آپ سے اس بات پر بحث کریں گے کہ ہم اہل القرآن ہیں، کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام پورا مکمل ضابطہ حیات قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں جی درمیان میں بہت سارے واسطے ہیں، ایک صحابی نے بیان کیا، پھر تابعی نے بیان کیا، پھر مختلف لوگوں نے بیان کیا، تو ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی بات چینج ہو گئی ہو، کوئی بات غلط ہو گئی ہو۔ تو ان سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ تک جو قرآن مجید اللہ رب العزت نے یہاں پہ پہنچایا ہے یا پہنچا ہے، وہ کس طریقے کے ذریعے پہنچا ہے؟ صحابہ کرام کے ذریعے نہیں پہنچا، تابعین کرام کے ذریعے نہیں پہنچا۔ وہ اپنے آپ کو یہ بات ثابت کریں گے کہ بھائی قرآن کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، حدیث موجود ہی نہیں ہے، حدیث کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تو ایک چند باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں آج سے بہت پہلے پیشین گوئی کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ وہ مسندوں کے اوپر بیٹھیں گے، علم والے اپنے آپ کو کہلائیں گے، بہت بڑے اکابر ہوں گے، لیکن وہ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ انکار کریں گے کہ تم صرف قرآن کو پکڑو، حدیث کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں سے دور رہنا، ایسے لوگوں کی بات نہ ماننا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس بر صغیر کے اندر صحیح ثابت ہوئی۔
فتنہ غامدیت آیا، پرویزیت آیا، بہت سارے لوگ آئے. ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ باقاعدہ مسند کے اوپر بیٹھ کر، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، باقاعدہ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر محفل جما کر وہ احادیث کا انکار کرتے تھے. چند احادیث ایسی کو لے کر جو مشابہ احادیث ہیں، جن کا ترجمہ ذرا مشکل ہے، ان کو لے کر عام بندوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالنا کہ بھئی یہ بات جو ہے یہ ثابت نہیں ہو رہی، سائنسی اعتبار سے ثابت نہیں ہو رہی، اس طرح یہ احادیث جو ہیں یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہیں، نعوذ باللہ. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا داعی بنا کر قرآن کو واضح کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کے ساتھ ٹکرا ہی نہیں سکتی ہے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ صحیح حدیث جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ٹکرا جائے. اگر کوئی حدیث ٹکرا رہی ہے تو میرا اور آپ کا دماغ ٹکرا رہا ہوتا ہے، حدیث کبھی بھی قرآن کے ساتھ نہیں ٹکراتی. یہ بات بالکل واضح ہے. یہ چند باتیں، یہ شبہات کے فتنے، اس کے علاوہ اور بہت طرح سے اسلام کے اندر، دین کے اندر فتنے اور شبہ پیدا کیے گئے. یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازشیں ہیں. اور آج کل سوشل میڈیا اور ہم خود اس بات کا مکمل محور بن چکے ہیں کہ کوئی بھی ایک بات جو سوشل میڈیا پہ ہمارے سامنے آتی ہے اس کو اسی طرح ہی آگے شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ میں نے حدیث پڑھی، یہ میں نے آیت پڑھی. کبھی آپ نے یہ سوچا، کبھی یہ آپ نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بعض ایسے چند شرط پسند عناصر لوگوں نے اس کے اندر شامل کیا ہو تاکہ وہ اسلام کو بدنام کر سکیں، اسلام سے دور کر سکیں. چند باتیں لے کر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز چل رہی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جو تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو. اس سے وہ کیا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی عام ہو رہی ہے، اس طرح یہ ہے کہ جو تمہیں پسند آئے اس سے شادی کر لو. حالانکہ پوری آیت، پوری اس کے بارے میں اس کا محور جو ہے وہ پورا اس کے پیچھے کوئی نہیں پڑتا کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے. چند ٹکڑوں کو لے کر اس کی مثال تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جایا کرو. تو یہ ایک ٹکڑا ہے. اس کے بعد اگر پورا پڑھو گے تو اس کے بارے میں سمجھ آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کیا ایمان والو اس وقت تک، یہ اس وقت کی آیت ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر شراب حلال تھی، تو یہ ایک پہلا مرحلہ تھا جس کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا کہ اس وقت تک نماز نہیں پڑھنی جب تک تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو میرے بھائیو، یہ تھے شبہات کے فتنے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری قسم ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے فتنہ شہوات. انسان کی ڈیزائر، انسان کیا چاہتا ہے. اس میں سب سے بڑی باتیں جو ہیں وہ دو ہیں. سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ فتنہ ہیں. قُلْ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے یہ فتنہ ہے. تو یہ کس طرح فتنہ ہوں گے؟ اگر ہم نے اپنے مال کو کمایا ڈیزائر سمجھ کر، ہماری نفس کی شہوت کے لیے، شہوات کے لیے، اگر ہم نے اس کو یہ دیکھا کہ یہ مال میرا ہے، یہ میں نے اس کو اپنے لیے ہی کمایا ہے، اپنی ہمت کے لیے، اپنی ہمت کی وجہ سے جو مجھے علم دیا گیا ہے اسی کے تحت میں نے کمایا ہے، تو یہ مال ایک فتنہ بن جاتا ہے. قارون کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے قارون کو دعوت دی کہ تیرے پاس اتنے خزانے ہیں، اللہ رب العزت نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں بڑا کیا ہے، تو اس میں سے صدقات و خیرات مسلمانوں کے اندر، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہو. تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟
قل انما علم عندی، کہ یہ جو چیز ہے یہ چیز مجھے اپنے علم کی وجہ سے دی ہے، یہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملی ہے، یہ چیز اللہ رب العزت نے مجھے نہیں دی، یہ میرے ذہن کی وجہ سے ہے۔ آپ آج لوگوں کو دیکھیں گے، بہت سارے لوگ وہ اپنی عقل کے اوپر اس بات کو کہتے ہیں کہ بھائی میں بہت بڑا سمجھدار ہوں، میں بہت بڑا کاروباری تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ رزق ملا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ رزق کے معاملات، رزق کی کنجیاں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب قارون نکلا تھا، جب وہ باہر نکلا بازاروں کے اندر، تو مسلمانوں نے دیکھا کہ اس کے بہت بڑے خزانے ہیں، اس کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھا رہی ہے۔ تو ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جس طرح قارون کو اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا ہے، کاش کہ ہمارے پاس یہ ہوتا۔ حالانکہ حقیقی کامیابی اس کو نہیں کہا گیا، حقیقی مال یہ نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی، اگر آپ کے اور میرے دل کے اندر آج بھی کسی کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ کاش کہ اللہ رب العزت نے یہ مال مجھے دیا ہوتا، تو یہ صرف ایک طرح سے تو جائز ہے کہ آپ اس بات پہ رشک کریں کہ ایک بندے کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال دیا ہوا ہے، وہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر اس کو خرچ کر رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کے اوپر رشک کر سکتے ہیں کہ کاش اللہ رب العزت مجھے اتنا مال دیتے اور میں اس طرح یا اس سے زیادہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا، یہ تو جائز ہے۔ لیکن وہ قارون کی طرح، جس طرح مسلمانوں نے اس کے اوپر رشک کیا تھا، اس کے اوپر کہا تھا کہ کاش ہمارے پاس اتنا مال ہوتا، تو اللہ رب العزت کو اس کی جو چال تھی، جو اللہ رب العزت کو اس کا غرور تھا، تکبر تھا، وہ پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے سارے مال و متاع کو زمین کے اندر غرق کر دیا، اس کو خسف کر دیا زمین کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اس کو خسف ایسا کیا کہ وہ قیامت کے دن تک اس کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ یہ تھا مال کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ اس معاشرے کے اندر ایک نہج کے تحت، ایک مکمل پلاننگ کے تحت فحاشی اور بے حیائی کو، عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر آج سے کچھ دن پہلے تک، کچھ سال پہلے تک دیکھا جائے تو جو لوگ دین کی غیرت کھاتے تھے، دین کے اوپر حیا کرتے تھے، دین کے نام پہ ان کے اندر شرم باقی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے تک جو عورتیں پردہ کرتی تھیں، جن کے اوپر حجاب ہوتا تھا، آج آزادی کے نام پر، آج مختلف چیزوں کے نام پر، عریانی کے نام پر وہ بے پردہ ہو چکی ہیں کہ یہ کون سا فرض ہے اسلام کے اندر۔ لوگوں کے اندر سے حیا ختم ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک مکمل شعبہ ہے، ایمان کا ایک مکمل حصہ ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر حیا نہیں ہوتی تو اس کا ایمان ایک طرح سے، ایک حصے کی طرف سے کمزور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پرانی انبیاء کے، پرانے جو نبی آئے تھے، ان کے کلام کے اندر سے ایک چیز سمجھی ہے، ایک چیز مجھے عطا کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا باقی نہیں رہے گی تو تو جو مرضی کرتا رہے، تجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ گناہ سے بچانے والی چیز حیا ہے، انسان کو انسان سے پردے میں رکھنے والی، انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینے والی، اسلام کو، انسان کو تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے گڑگڑانے والی چیز حیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محفل کے اندر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. آپ نے حدیث بیان فرمائی. کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء کلہ خیر. فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، حیا مکمل طور پر خیر کا نام ہے. تو اس محفل کے اندر ایک بندہ بیٹھا تھا جس کا نام تھا بشیر بن کعب. اس نے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو اس نے کہا ہاں یہ بات درست ہے، قرأنا فی کتب الحکمتی، میں نے بھی یہ بات جو ہے وہ مختلف حکمت کی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے. الحیاء فیہ سکینۃ و وقار، کہ حیا کے اندر سکون ہے، وقار ہے، عزت ہے. ولیکن فیہ ضعف، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی کمزوری بھی ہے. تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ حدیث پڑھی. فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء کلہ خیر، کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے. تو اس نے بھی اپنی دوبارہ وہ بات کی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے بھی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ اس کے اندر سکون ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے. تو جب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس کی یہ بات سنی تو آپ غصے میں آ گئے. حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اتنا غصہ کیا کہ آپ کی آنکھیں لال ہو گئی اور فرمایا کہ میں تمہیں حدیث بتا رہا ہوں، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں کہ الحیاء کلہ خیر، اور تم آگے سے مجھے حکمت کی کتابیں لے کے بیٹھے ہو کہ ہاں اس کے اندر سکون ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے. اب یہ بات، اس میں سے ایک بات جو پہلے ہم نے کی کہ فتنہ انکار حدیث بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر بھی اگر آپ اس حدیث کو لگائیں کہ آج میں اور آپ اپنی بات کے سامنے، اگر ہماری بات کے سامنے کوئی حدیث ٹکرا جائے، اگر وہ میرے اور آپ کے انٹرسٹ کے خلاف ہو، میرے اور آپ کے وہ فائدے کے خلاف ہو، میرے مفاد کے خلاف جا رہی ہو، تو کیا ہم اس کو ٹھکرا نہیں دیتے کہ ہاں یہ حدیث ہوگی لیکن یہ بات بھی اس طرح مناسب ہے، یہ فلاں نے فرمایا، یہ فلاں نے کہا. تو میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ ذہن کے اندر یہ بات ڈال لینی چاہیے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات ہیں ان سے انکار ممکن نہیں، اس طرح صحیح حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے، اس کے سامنے جب حدیث آ جائے تو اس سے انکار ممکن نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے اوپر اتنا ہی غصہ بنتا ہے جتنا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بشیر بن کعب سے اتنا غصہ کیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارہا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکتے رہے کہ اس سے بات ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ کہتے رہے، بار بار کہتے رہے کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم آگے سے اپنی صحائف، اپنی کتب لے کے بیٹھے ہو کہ اس میں باقی سب کچھ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کمزوری ہے. پہلی بات جو ہم حیا کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ حیا آج کل معاشرے کے اندر اس کا بہت زیادہ فقدان ہے، بہت زیادہ ہمیں بے حجابی، فحاشی، عریانی اور چند اس طرح کے کام ہمیں مل رہے ہیں کہ جو آج سے پہلے والی جو ہماری جنریشن ہے اس کے اندر بڑے معیوب، بڑے گندے، بڑے اس طرح کے سمجھے جاتے تھے، اور آج ہم وہی کام بڑوں کے سامنے بغیر کسی حیا کے، بغیر کسی شرم کے وہی کام کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں کوئی ملامت، اس کے اوپر ہمیں کوئی ہمارا ذہن ملامت نہیں کرتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں، چند یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن سے اور احادیث سے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت
فتنے کے اندر اگر مومن کو مبتلا کرتے ہیں، اگر وہ اس کے اندر کامیاب ہو جائے تو اللہ رب العزت اس سونے کو کندن بنا کر اس کو جنت میں ڈال دیں گے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو فتنے کے اندر مبتلا ہو کر، فتنے کے اندر وہ خود کو اپنے ڈال کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اکثر اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین کرتے کہ یہ دعا پڑھتے رہا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جتنے فتنے ہیں میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ما ظہر منہا وما بطن، جو مجھے پتہ ہے یا جو میرے اوپر ظاہر نہیں ہے یا جو ظاہر ہیں، ان تمام فتنوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو انسان کو یہ دعا بار بار پڑھتی رہنا چاہیے، اور انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حق اور باطل کو سمجھے، اور اگر اس کے سامنے کوئی فتنہ، کوئی اسلام سے دوری والی چیز آئے تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر کے اللہ رب العزت سے توبہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس امت کے اوپر ایسا وقت آئے گا، ایسا وقت اس امت کے اوپر آئے گا کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور اسی طرح شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ وہ کس طرح ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی بات آئی، اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی یقین کر لیا جو کہ اسلام کے خلاف تھی، تو انسان فوراً اللہ رب العزت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس سے کفر کر بیٹھتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان گمراہ ہوتا ہے لیکن اس کے سامنے ایسی بات آتی ہے، وہ اس کو قبول کر کے اللہ رب العزت کے ہاں وہ جنتی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر، اس امت کے اندر جتنے فتنے ہیں ان سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت نے جو میں نے اپنے کچھ الفاظ آپ کے سامنے بولے ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔